اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 93۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ ترجمہ۔ تورات کے اترنے سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے ہر کھانے کی چیز حلال تھی سوائے ان چیزوں کے جو یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھیں۔ فرما دیں تورات لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ اس آیت میں کھانے پینے کی ان چیزوں کا ذکر ہے جنہیں یہود نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھیں۔ فرمایا جا رہا ہے نمبر 1، حضرت یعقوب علیہ السلام پر ہر طرح کی حلال چیز کھانا جائز تھی۔ نمبر 2، حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح بیماری کی وجہ سے حلال چیز کھانا چھوڑی جا سکتی ہے۔ دیکھیں تیسرے پارہ کی آخری آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کا ذکر تھا کہ ان کا دین یہی یعنی اسلام تھا، جو کوئی اسلام سے انحراف کرے گا اس سے کوئی دوسرا دین قبول نہیں ہوگا، جس پر یہودیوں نے اعتراض کیا کہ یہ نبی اور اس کے پیروکار تو اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، حالانکہ یعقوب علیہ السلام پر اونٹ کا گوشت حرام تھا، ملت ابراہیمی پر ہم ہیں تم نہیں۔ تو جہاں اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سچا ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پر ان کا گوشت حرام تھا، جس کی وجہ سے یہودی ان کا گوشت نہیں کھاتے تھے، جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کی تکلیف تھی جس سے پوری ٹانگ میں ایک درد اٹھتا ہے۔ بسا اوقات یہ درد اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ مریض کے لیے ٹانگ گھسیٹ کا چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس تکلیف میں پرہیز کے طور پر اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے نظر مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی تو میں کھانے کی محبوب چیز ترک کر دوں گا، جس وجہ سے انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا۔ ان کی شریعت میں ایسی نظر جائز تھی، جبکہ اسلام میں ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اگرچہ حضرت یعقوب علیہ السلام پر اونٹ کا گوشت حلال تھا، یہودیوں نے اسے اپنے طور پر حرام قرار دے لیا تھا۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود یہودی پروپیگنڈا کیا کرتے تھے کہ یہ عجب رسول ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حلال قرار دیا ہے، یعنی کہ وہ نبی پاک کے بارے میں کہتے تھے، لہٰذا یہ نبی ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور اس کی ملت کے خلاف ہے۔ دیکھیں اگر کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے اس کو اپنے اوپر خود سے حلال قرار دے کر کھا لینا جس طرح گناہ ہے، اسی طرح حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینا بھی سخت گناہ ہے۔ ہاں صرف بیماری کی حالت میں ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اس الزام کی وضاحت یہاں پہ اس طرح دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حلال اور پاک کھانا جس میں اونٹ کا گوشت بھی شامل ہے حضرت یعقوب علیہ السلام پر جائز اور حلال قرار دیا تھا، سوائے اس کے جو کھانا حضرت یعقوب علیہ السلام نے تورات نازل ہونے سے پہلے علاج کے طور پر اپنے لیے حرام قرار دے لیا تھا۔ انہیں فرمائیں اگر تورات میں اونٹ کا گوشت حرام کیا گیا ہے تو میرے سامنے تورات لا کر پڑھو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اتنے کھلے چیلنج کے باوجود آج تک کوئی یہودی اصلی تورات میں یہ بات نہیں دکھا سکا، اور پھر بھی یہودی دعویٰ کیے جا رہے ہیں کہ ان کا گوشت حضرت یعقوب علیہ السلام پر حرام تھا، حالانکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نزول تورات سے پہلے فوت ہو چکے تھے، اور حلال و حرام کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ کوئی بھی نبی اللہ تعالیٰ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔ ہاں بطور علاج کسی چیز کو کھانے پر طبیعت آمادہ نہ ہو تو اسے چھوڑنے میں کوئی گناہ نہیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یعنی گو کا سالن رکھا گیا، آپ نے اس طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، جبکہ بعض صحابہ
آپ کے سامنے کھا رہے تھے تو انہوں نے آپ سے عرض کی کہ آپ کیوں نہیں تنابل فرماتے؟ تو آپ نے فرمایا میری قوم میں یہ نہیں ہوتی، اس لیے میری طبیعت یہ کھانے پر آمادہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہودیوں کا ایک گروہ آپ کے پاس آیا اور کہا، اے ابو القاسم، ہم آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں جسے نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ان سوالات میں ایک سوال یہ تھا کہ وہ کون سا کھانا ہے جو یعقوب علیہ السلام نے تورات نازل ہونے سے پہلے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں اس اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے موسیٰ پر تورات نازل کی، تمہیں معلوم ہے کہ یعقوب بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے اور بیماری نے طوالت اختیار کر لی تھی، تو انہوں نے اللہ کے لیے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں شفا یاب کرے گا تو وہ اپنے اوپر سب سے محبوب کھانا پینا حرام کر لیں گے، اور ان کا پسندیدہ کھانا اونٹ کا گوشت اور پسندیدہ پینا اونٹوں کا دودھ تھا۔ تو اس پر انہوں نے کہا، ہاں اللہ کی قسم ایسے ہی ہے۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 1 میں ہے، پیغمبر اللہ تعالیٰ کی حلال چیز کو حرام نہیں کر سکتا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 160 میں ہے، یہودیوں کی نافرمانی کی وجہ سے کچھ حلال چیزیں ان پر حرام کر دی گئی تھی۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 146 میں ہے، یہودیوں پر جانوروں کی چربی حرام کر دی گئی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حلال و حرام میں تمیز کرنے، حلال کمائی حاصل کرنے اور حلال کھانا کھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔